بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء، ہمارا حصہ نثر کا سبق چل رہا تھا پہلی فتح۔ تو پہلی فتح کے جو پہلا پارٹ ہم نے پڑھا اس میں ہم آدھا سبق پڑھ چکے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ چکے ہیں اور کچھ کرداروں کے حوالے سے بھی ہم نے تھوڑا سا ان کا تعارف ان کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں نے صفحہ نمبر 35 اور 36 لکھا ہے، یعنی صفحہ 35 آدھا پڑھیں گے اور 36 مکمل پڑھ کے اس سبق کو آج ہم مکمل کریں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں، پہلی فتح ایک ناول ہے، نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول، اور ان کا جو مشہور ناول ہے محمد بن قاسم ناول، اس میں سے یہ پہلی فتح سبق لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کرداروں کے بارے میں پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، تو سلسلہ اسی سے آگے شروع کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 35 نکال لیں، آپ کتابیں کھول لیں۔ تو ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ جب محمد بن قاسم مکران سے نکلے لسبیلا میں داخل ہوئے، جو کہ بلوچستان کا شہر ہے، تو بھیم سنگھ کی فوج نے حملے کرنے شروع کر دیے، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، اور لشکر جو تھا بڑی مشکل اس کو پیش آ رہی تھی، کیونکہ جو اونٹ تھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اونٹ بدک کر ڈر کر ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ اب رات ہو چکی تھی، لشکر نے قیام کرنا تھا، اس لیے محمد بن قاسم نے شب خون کے ڈر سے، یعنی رات کو بھی حملہ ہو سکتا ہے اچانک سوتے میں، 1/4 فوج کو آس پاس کی ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینے کے لیے ان کو مقرر کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، اسے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتابیں کھول لیں، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو دیکھتے جائیں گے۔ اب ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی۔ عظیم جو سپہ سالار ہوتے ہیں ان کے جاسوس بھی مختلف علاقوں میں پھیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آ کے ان کو مختلف علاقوں کے جو حالات اس کی خبر دیتے ہیں۔ تو اس سبق کے جو بقیہ اہم نکات ہیں، کیمرہ تھوڑا سا، تو اہم نکات بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ پہلا جو آدھا سبق پڑھا اس کے مشکل الفاظ اور نکات ہم پڑھ چکے ہیں، تو اگلے آدھے سبق کے مشکل الفاظ اور نکات میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہیں۔ اب محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پہ، کوس یہ میل سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے۔ وہ جو قلعہ ہے اس لشکر کا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے۔ جاسوس نے اطلاع دی کہ جو بھیم سنگھ کا لشکر ہم پہ حملے کر رہے ہیں ان کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ 20 کوس کے فاصلے پہ ایک قلعہ ہے۔ یہ بہت اہم خبر تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ مجلس شورا مشیروں کی مجلس، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، اس میں تجربہ کار لوگ بھی تھے، ان سے مشاورت کی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی، یہ مشورہ تھا کہ راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے، ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اتنے ہی ہم محفوظ ہوں گے۔ بعض سپہ سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم قلعے سے دور ہو جاتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جو دیبل جانے والا ہے۔ لیکن محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان، لیکن اس کی سوچ بہت لمبی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارے لیے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے، جس قلعے میں وہ رہائش پذیر تھے، وہ جو بھیم سنگھ کی فوج۔ وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کر دے گا، ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے آگے پیش قدمی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ لوگ یہاں سے ہم سے فرار ہو کے نکلیں گے، جب یہ دیبل پہنچیں گے تو ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، ہاری ہوئی ذہنیت۔ یہ دیکھ لیں کہ 17 سال کے نوجوان کی سوچ۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ قلعے پہ حملہ کر کے اس جو پیچھے سے ہم پہ حملہ کرنے والی فوج ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ لوگ کچھ مارے جائیں گے جو بچ کے دیبل پہنچیں گے تو وہ جا کے بتائیں گے کہ ہم پہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے، تو ان پہ روب پڑے گا مسلمانوں کی فوج کا، لشکر کا۔ یہ دیکھ لیں، یہ روب دبدبہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی لحاظ سے کسی کو ہم پریشرائز کرتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر، محمد بن قاسم آگے مزید کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے کترا کر نکل بھی گئے تو پچھلے جو فوج ہے، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ عقب پیچھے کا حصہ، یعنی آگے تو بڑھتے رہیں گے لیکن پیچھے سے بھی حملہ ہونے کا ڈر رہے گا۔ اب صفحہ نمبر 35 پہ آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ ہم اس قلعے پہ حملہ کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ ہم اپنے عقب کو محفوظ بنانے کے لیے
وہ جو قلعہ ہے ان کا مرکز ہے اس پہ حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم کر دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں، اور سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور صرف 500 پیادہ سپاہی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم خود انہوں نے فیصلہ کیا قلعے پہ حملہ کرنے کا، اور اپنے جو ان کے سینئر تھے، جو تجربہ کار باقی لشکر کے لوگ تھے، سپاہی تھے، ان سے کہا کہ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رہیے، آپ چلتے رہیں، ہم اس قلعے پہ حملہ کریں گے صبح سویرے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے، یعنی اس کو فتح کرنے کے بعد، چند آدمی وہاں چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ ملوں گا۔ اور مزید کہا کہ اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یعنی 3 پلان تھے، 3 منصوبے تھے۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا مناسب ہے۔ یہ میں نے نقطہ لکھا ہے، سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا مناسب ہے، ضروری ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ وہ بوڑھا سپہ سالار کہہ رہا ہے 17 سال کے نوجوان کو، محمد بن قاسم کو۔ وہ کہتا ہے کہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے سپہ سالار۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو، یعنی آپ قلعے کو فتح کرنے کے لیے جا تو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر فوج کا کیا بنے گا، لشکر کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ سن لیں کہ محمد بن قاسم نے جواب دیا، بڑے ہی تاریخی جملے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی ان کی تقریر ہے۔ وہ کہتے ہیں قادسیہ کی جنگ، یہ جو ایران کے ساتھ آخری جنگ ہوئی تھی، جس کے جو سپہ سالار تھے سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی تھی۔ رستم ان کا مشہور زمانہ پہلوان تھا، سپہ سالار تھا۔ یعنی سپہ سالار پہ سارا انحصار نہیں کرنا چاہیے فوج کو۔ جیسے کوئی ٹیم ہوتی، کرکٹ ٹیم، اگر ساری ذمہ داری صرف کیپٹن پہ ہوگی، کپتان پہ ہوگی، تو باقی لوگ پرفارم نہیں کریں گے۔ تو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، فوج بھی ایک ٹیم ورک کے تحت چلتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قادسیہ کی جنگ میں رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر، یعنی چھوٹی سی جماعت کے مقابلے میں ایرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہار گئے۔ تو انہوں نے مزید کہا، اچھا اس حصے میں نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی جنگ کا فرق۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان میں خود اعتمادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سپہ سالار کی غیر موجودگی، غیر موجودگی کا ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں جو سالار تھا وہ شہید ہو گیا، لیکن بعد میں بھی مجاہدین نے وہ جنگ جیتی، ہتھیار نہیں ڈالے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں، بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ نہیں کرتے ہم، نہ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا۔ یہ بھی مسلمانوں کے سپہ سالار گزرے ہیں جن کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھے، اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دے، راغب کرے۔ پھر وہ محمد بن قاسم مزید کہتے ہیں کہ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم کہتے ہیں مشکل کام کو، شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں، تقاضا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ تو فوج کے روکنے کے باوجود وہ 500 اپنے سپاہیوں کو لے کے قلعے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک کردار میں نے لکھا تھا آخر میں، زبیر، یہ ان کی فوج کا ایک سپاہی تھا۔ تو زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یعنی جو قلعے پہ حملہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ آخری 2 لائنیں اس صفحے کی، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا، میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ یعنی میں قلعے پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، آپ فوج کے ساتھ رہیں۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہوگے۔ محمد بن ہارون جو کہ مکران کا گورنر تھا، وہ بھی فوج میں شامل ہو گیا تھا مکران میں ہی۔
تو محمد بن قاسم نے آخری یہ الفاظ بولے اس سبق کے مطابق. انہوں نے کہا کہ میں قلعے پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، تو میری جگہ پہ سپہ سالار یہ ہے اور اس کا نائب یعنی معاون وہ زبیر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اس کے اہم نکات بھی آپ کے سامنے لکھ دیے. تو یہ دیکھ لیں کہ آخری جو ہمارا صفحہ ہے نا، اس کے آخری جو 2 پیرے ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے اسلحہ پہ، اپنے سالاروں پہ، اپنے ساز و سامان پہ انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے. ان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے. جبکہ جو غیر مسلم ہوتا ہے، اگر ان کا سالار مارا جائے تو ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے، وہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتا. یہ دیکھ لیں کہ محمد بن قاسم صرف 17 سال کی عمر ہے. اس کی منصوبہ بندی دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کی جنگی حکمت عملی دیکھیں، اس کی ذہانت دیکھیں، اس کی بہادری دیکھیں. تو عزیز طلبہ، یہ پہلی فتح ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. اس پورے سبق کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اس کا خلاصہ بھی تیار کر لیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.